بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم پر جو لاتعداد انعامات فرمائے ہیں، ان میں سے ایک بیش قیمت نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے. جس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ گویا کہ اس دنیا کے اور آخرت کے ان چنیدہ لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ رب العزت نے اپنا خصوصی رحم، کرم اور فضل فرمایا ہے. آج ہم ایمان کا دم تو بھرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو کہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس ایمان کا جو لازمی تقاضا ہے کیا اسے بھی پورا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ اور وہ لازمی تقاضا ہے الامانہ، امانت داری، دیانت داری. اللہ رب العزت نے ہمیں جو کچھ ہمارے سپرد کیا یا ہم پر انسانوں کے جو بھی حقوق عائد ہوتے ہیں، کیا ہم انہیں ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے ذمے ہماری اپنی ذات ہو، ہماری اولادیں ہمارے لیے امانت کے طور پر ہمیں سپرد کی گئی ہوں، ہمارے اموال جو اللہ رب العزت نے بہت وقتی طور پر ہمیں دیے ہیں، جہاں ہم جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں یا جو کاروبار کرتے ہیں، حتیٰ کہ انسانی زندگی کے تمام تر گوشے اس دائرہ کار میں شامل ہیں، تو کیا ان امور میں ہم اللہ رب العزت کی حدود کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ تمام امور جو ہماری ذمہ داری میں ہیں، یہ ہمارے پاس امانت ہیں، اور کیا اس امانت کو ہم پوری طور پر ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، یہ ایمان کی لازمی شرط ہے. کیونکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جب بھی خطبہ دیا اس میں ہمیں یہ ضرور نصیحت فرمائی، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. ایسے شخص کا تو ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت نہیں ہے، جو کرپٹ ہے، جو بددیانت ہے،
جو لوگوں کے اموال پر نظر رکھتا ہے، جو لوگوں کے اموال، لوگوں کی عزتیں ان پر حملہ آور ہے، ان پر ڈاکہ زن ہے، لا ایمان لمن لا امانت، اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور ایسے شخص کا کوئی دین ہی نہیں ہے جو عہد کا پاسدار نہیں ہے، وعدے کا پابند نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ منافق کی نشانیاں ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں جو کسی مومن کے اندر نہیں ہو سکتی۔ پہلی کیا ہے کہ بات بات پر جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری کیا ہے، اذا تؤمن خان، بددیانت ہوتا ہے، کرپٹ ہوتا ہے، منافق کرپٹ ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے۔ اور تیسری نشانی کیا ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ایک چوتھی نشانی بھی بیان ہوئی ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ کرتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر منافق کی نشانی ہے کہ وہ بددیانت ہو، خائن ہو، کرپٹ ہو۔ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ مومن کی نشانی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ مومنون میں بیان فرمایا، قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے، جن کے سینے ایمان کی شمعوں سے روشن ہیں وہ جیت گئے، دنیا میں بھی کامیابی ان کی، آخرت بھی کامیابی ان کی۔ اللہ اکبر۔ یہ مومن ہوتے کون ہیں؟ یہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں ان کی نشانیاں بیان ہوئی۔ ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ یہ اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ مومن کون ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ مومن کون ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ مومن کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے لنگوٹ کو مضبوط رکھنے والے ہیں، مضبوط نفسیات کے مالک ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، یہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، یہ اپنی امانتوں کو اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی یہ ڈیفینیشن ایمان کی یہ بیان فرمائی گئی ہے، مومن کی یہ بیان ہوئی کہ مومن وہ ہوتا ہے جو امانتوں کا پاسدار ہو، وعدوں کا پابند ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مومن کی یہی ڈیفینیشن بیان فرمائی۔ اور ایک دوسرے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ ایمان والا وہ ہے من امنہ الناس، کہ لوگ جس سے امن میں ہو جائیں اپنے اموال کے اعتبار سے اور اپنے عزتوں اور اعراض کے اعتبار سے، لوگ اس سے محسوس کریں کہ یہ شخص امن والا، اس شخص سے ہمیں مکمل طور پر امن حاصل ہے، اپنے اموال اس کے سپرد کیے جا سکتے ہیں اور یہ کبھی ہماری عزتوں پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ ایمان کی ڈیفینیشن قرآن مجید میں بھی یہ بیان ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں بھی یہ بیان ہوئی کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو امانتوں کے پاسدار ہیں، جو کرپٹ نہیں ہیں، جو لوگوں کے اموال ناجائز طور پر ہتھیانے والے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر یہ بیان ہوا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، انسان بہت تھوڑ دلا ہے، معمولی سی اسے کوئی تکلیف آتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے،
اسے کوئی بھلائی، کوئی خیر، کوئی اموال، دنیا کے کوئی مال متاع حاصل ہو جائے تو یہ پھولے نہیں سماتا، اموال کو روک کر سام بن کر بیٹھ جاتا ہے۔ الا المصلین، نمازی ایسے نہیں ہوتے، نمازی پھردلے نہیں ہوتے، نمازی جزا فضا کرنے والے نہیں ہوتے، نمازی اپنے اموال پر سانپ بن کر بیٹھنے والے نہیں ہوتے۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرنے والے۔ اور آگے اہل ایمان کی ان نشانیوں کو بیان کرتے کرتے آخر میں فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو امانتوں کے پاسدار ہوتے ہیں اور وعدوں کے پابند ہوتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بدوی شخص حاضر ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ محو گفتگو تھے، دور سے آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو گفتگو فرما رہے تھے آپ نے جاری رکھی۔ لوگوں میں یہ چہمگوئیاں ہونی شروع ہو گئی، کسی نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نہیں ہے، کسی نے کہا سن تو لیا ہے آپ کو ناگوار گزرا ہے، کسی نے کیا بات کی، کسی نے کیا بات کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی گفتگو مکمل فرمائی تو پوچھا کہاں ہے وہ شخص جو قیامت کے بارے میں پوچھتا تھا؟ وہ کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ادھر ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا زیت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ وہ پوچھتا ہے کیف اذاعتها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت کا ضائع کرنا کیا ہے؟ فرمایا اذا وصل الامر الى غیر اہل فانتظر الساعہ، جب معاملہ حکومتی امور، اجتماعی امور نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ جب حکمرانیاں نااہل لوگوں کے سپرد کر دی جائیں، جب عدل و انصاف کے منصبوں پر نااہل لوگوں کو بٹھا دیا جائے، جب قائدین اور لیڈرشپ بددیانت ہو جائے، فانتظر الساعہ، فرمایا اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا تستعمل لی، مجھے بھی کوئی کام سونپ دیجئے، مجھے بھی کسی علاقے کا گورنر بنا دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر انک ضعیف، ابو ذر آپ کمزور آدمی ہیں، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، یہ حکومتی امور، یہ اجتماعی امور، یہ امانت ہوتے ہیں، یہ حکومتی منصب اور عہدے، یہ کلرک سے لے کر ایک ادنا ملازم سے لے کر بڑے حکمران تک، یہ تمام حکومتی امور یہ امانت ہوتے ہیں۔ اور وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، یہ امور قیامت کے دن انسان کے لیے باعث ندامت ہوں گے، باعث حسرت ہوں گے، باعث شرمندگی ہوں گے کہ میں ان کے حقوق کیوں نہیں ادا کرتا رہا، سوائے اس شخص کے لیے ندامت نہیں ہوں گے جس نے ان کا حق ادا کیا، جس نے ان کا حق ادا کیا، اس کے لیے یہ باعث ندامت نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس میں صرف حکومتی امور ہی نہیں، جیسا کہ میں شروع میں عرض کیا، انسانی زندگی کے تمام گوشے اس میں شامل ہیں۔ ہمارے پاس اپنا کیا ہے؟
ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت کے دی ہوئی امانت ہے. ہماری آنکھیں امانت ہیں. کیا ہم اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کرتے ہوئے خیانت تو نہیں کر رہے؟ ہماری زبان امانت ہے, ہمارے کان امانت ہے, ہمارے ہاتھ یہ اعضاء یہ امانت ہے. اور اگر ہم اللہ رب العزت کی حدود کو پامال کریں گے, ان کے ذمے جو اللہ رب العزت نے کام لگائے ہیں وہ ان سے نہیں لیں گے, بلکہ اللہ کی نافرمانی میں استعمال کریں گے کہ یہ قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے, یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے. ہماری اولادیں امانت ہیں. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف ان کو کھلانا اور پلانا ہماری ذمہ داری ہے, ان کی کمفرٹس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کی قسم نہیں, اس سے بڑھ کر ان کی روحانی تربیت, ان کی نفسیاتی تربیت, ان کی جذباتی تربیت, یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. کوئی والد کیسے بے نیاز ہو سکتا ہے اپنی اولاد کو جو ہے وہ موبائل پکڑا دے اور جاؤ جو مرضی دیکھتے رہو, اور اسے کوئی فکر نہ ہو کہ اس کی آخرت کیا ہوگی, اسے کوئی فکر نہ ہو کہ اس کا رب کے ساتھ تعلق کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ذمہ داری ہے, بنیادی ذمہ داری ہے والدین کی. وہ اپنے اولاد کو امانت سمجھیں اور اس امانت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح کسی کو کوئی بھی اجتماعی معاملے جو ہے وہ اس کے سپرد کیے گئے ہیں, کہیں ملازمت کر رہا ہے, کسی دکان پر نوکری کر رہا ہے, حتیٰ کہ باہر کے امور ہیں, ان میں بھی اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ان امانتوں کا پاسدار رہے. ہمارے ہاں یہ کیا طرفہ تماشا ہے کہ لوگ پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں لیکن گلاس کے ساتھ ایک سنگلی باندھ دیتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم من حیث المجموع بددیانت ہوتے جا رہے ہیں. کیا معاملہ ہے کہ ہمارے کوئی کام وہ رشوت دیے بغیر مکمل نہیں ہو رہے. وجہ یہ ہے کہ من حیث المجموع ہم بددیانت اور کرپٹ ہوتے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں ہم پر پابندیاں کی جا رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ایمان ہمیں یہ ان امانتوں کے پاسدار کیوں نہیں بنا رہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو ری وزٹ کرنا ہے, دوبارہ سوچنا ہے کہ ایمان ہے بھی ہے کہ نہیں. کیوں؟ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ یہ شخص امانت دار بھی ہوگا. مجھے امانت کا مفہوم اپنے ایک شیخ سے, اپنے ایک دوست سے یہ سمجھ آیا جو ہمارے لیے ایک شیخ کی حیثیت بھی رکھتے ہیں. میرے پاس کچھ کتابیں تھیں, میں چاہ رہا تھا کہ ان کے لیے مجھے جو ہے وہ ایک کوئی شاپر مل جائے, میں اس میں جو ہے وہ ڈال لوں. ہم لوگ اپنے اسٹاف روم میں داخل ہوئے تو سامنے جو ہے وہ شاپر پڑا تھا. میں نے کہا لے جی مجھے شاپر مل گیا, میں اب کتابیں اس میں ڈال لوں. اسے کہتے ہیں جواز صاحب یہ آپ کے لیے شاپر لینا جائز ہے؟ اللہ کی قسم مجھے اس دن امانت کا مفہوم سمجھ آیا, تقوی کا مفہوم سمجھ آیا. وہ کیا ہے؟ جو چیز ہماری ہے نہیں ہم کیوں اس پر ہاتھ ڈالیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں کوئی کھجور جو ہے وہ گری پڑی ہے, میرے بستر پر کوئی پڑی ہے, میں اسے اٹھا کر کھانے لگتا ہوں. مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یہ صدقے کی نہ ہو تو پھر میں اسے چھوڑ دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حسن و حسین کس قدر پیارے تھے. کبھی انہیں اپنے کندھوں پر بٹھا رہے ہیں, کبھی انہیں بوسے دیتے ہیں, کبھی وہ نماز میں آپ کے کندھوں پر بیٹھ جاتے ہیں, آپ سجدہ کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں, آپ سے کھیلتے ہیں. آپ خطبہ دے رہے ہیں تو وہ آئے, گرتے پڑتے آپ نے خطبہ چھوڑ کر آگے بڑھ کر ان کو اٹھا لیا. لیکن جب امانت کا معاملہ آیا آپ کے اسی لخت جگر نے جو ہے وہ
کھجور جو ہے وہ منہ میں ڈال لی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ میں انگلی ڈال کر وہ کھجور باہر نکال دی. این ممکن ہے کہ یہ صدقے کی کھجور ہو، صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے جائز نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی تربیت امانت کے سلسلے میں کیسے کی؟ واقعات سنا سنا کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک واقعہ اپنے اصحاب کو سنایا کہ پرانے دور میں ایک شخص نے دوسرے شخص کو زمین بیچی. کچھ عرصے بعد اس زمین سے ایک خزانہ نکل آیا، سونے کی دیگ نکل آئی، آپ یوں سمجھ لیجئے. اب وہ شخص یہ خزانہ لے کر اس کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تجھ سے زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں خریدا تھا. وہ بیچنے والا کہہ رہا ہے میں نے تجھے زمین بھی بیچ دی تھی، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی بیچ دیا تھا، یہ میرا نہیں. وہ دینے پر مصر ہے اور وہ نہ لینے پر مصر ہے. یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان، یہ ہے دیانتداری جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی. اب یہ آپس کا جھگڑا ہو گیا، آپس میں جو ہے وہ گفتگو جاری ہے. کہتے ہیں کسی اور سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. کسی تیسرے شخص سے، کسی اللہ والے سے فیصلہ کروایا. وہ کہتے ہیں کیا تمہارے پاس اولاد ہے؟ کہتے ہیں ہاں میرے پاس بیٹا ہے. تمہارے پاس؟ جی میرے پاس بیٹی ہے. فرمایا ان کا نکاح کر دو اور یہ انہیں جو ہے وہ یہ مال ان کے سپرد کر دو. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی تربیت کی کہ تمہارے ایمان کا لازمی تقاضا امانت بھی ہے. واقعات سنائے سنا کر فرمایا ایک شخص نے دوسرے شخص سے جو ہے وہ قرض مانگا کہ مجھے 1000 دینار جو ہے وہ قرض دے دو. اس نے کہا تمہارا کوئی گواہ؟ کہتے ہیں کفا باللہ شہیدا، اللہ ہی گواہ کافی ہے. کہتا ہے کوئی کفیل؟ کہتے ہیں کفا باللہ کفیلا، اللہ ہی کافی ہے بطور کفیل. کہتے ہیں تم نے جو ہے وہ اللہ کو گواہ بنا لیا، اللہ کو کفیل بنا لیا، اس سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں ہو سکتا. یہ لو. اس نے 1000 دینار اسے جو ہے وہ سپرد کر دیے. اب جو وعدے کا دن تھا وہ آ گیا اور یہ شخص 1000 دینار لے کر اسے واپس دینے کے لیے جو ہے وہ گھر سے نکل پڑا. لیکن اس کے لیے راستے میں جو دریا حائل تھا وہ کشتی کے ذریعے سے جو ہے یہ سفر کر سکتا تھا. اس کے علاوہ یہ سفر جو ہے وہ اس کے لیے کرنا ممکن ہی نہیں تھا. اب وہ سارا دن انتظار کرتا رہا مجھے کشتی ملے اور میں جو ہے وہ سفر کر کے اپنے اس بھائی کے پاس پہنچوں اور اس کی امانت اس کو واپس لوٹا دو. اللہ اکبر. لیکن سارا دن اسے جو ہے وہ کشتی نہ ملی. بالآخر اس نے کیا کیا کہ ایک لکڑی لی، اسے کوریدا اور اندر جو ہے وہ 1000 دینار رکھ دیے اور اللہ کو گواہ بنا کر کے اللہ میں نے تجھے گواہ بنایا تھا، تجھے کفیل بنایا تھا، میں اس کو تیرے سپرد کرتا ہوں، یہ اسے پہنچا دے. اور ادھر دوسرا شخص وہ انتظار میں ہے کہ یہ میرے پاس آئے گا اور میرے مال جو ہے مجھے واپس کر دے گا. اللہ اکبر. اس نے دیکھا کہ سارا دن گزر گیا ہے، وہ نہیں آیا. واپس جانے لگا تو سوچا چلو میں کچھ جو ہے وہ یہ لکڑی ایک دریا سے آ رہی ہے، میں لیتا جاؤں ساتھ اپنے. اس نے وہ لکڑی لی اور گھر لے گیا اور اسے توڑا اور کاٹا تو 1000 دینار نکل آئے. چند دن بعد وہ شخص 1000 دینار مزید لے کر اس کے پاس پہنچ گیا اور معذرت خانہ انداز میں کہنے لگا میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں کہ اس دن مجھے کشتی نہیں ملی تھی، میں آ نہیں سکا، میری معذرت قبول فرمائیے اور اپنا یہ جو ہے وہ امانت واپس لے لیجیے. کہتے ہیں اللہ کے بندے وہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ جس دن تو نے وعدہ کیا تھا ان اموال کو واپس لوٹانے کا، اس دن یہ 1000 دینار مجھے لکڑی کی صورت میں لکڑی کے اندر سے جو ہے وہ واپس مل گئے. اللہ اکبر کبیرہ. گویا اللہ رب العزت نے اس کی بات کی لاج رکھی اور اس کو مال اسی تک کوئی گویا پہنچا دیا.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے آج ہمارے ہاں جو معاشرے میں سب سے زیادہ خرابی پیدا ہو گئی وہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم بددیانت ہو گئے ہیں. جو اموال ہمارے ہیں نہیں ان پر جو ہے وہ ڈاکہ زنی کر رہے ہیں, اور خاص طور پر قرض اگر کسی سے لے لیں تو وعدے کے پابند نہیں رہتے. باہمی اعتماد کی فضا ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر یہ فضا قائم ہو, آپس کی محبتیں بھی ہوں, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد ایسا قائم ہو کہ ہمیں اس سودی بینکاری نظام سے مستقل طور پر جو ہے وہ جان چھٹ جائے ہماری. اس وقت جو سود پھیلتا چلا جا رہا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کی فضا جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا. لوگ مجبور ہو گئے, دینے والا قرض دیتا نہیں ہے کہ لوگ واپس نہیں کرتے, دینے کے لیے تیار ہیں, یقیناً بہت سارے لوگ تیار ہوں گے, لیکن خیانت اور بددیانتی اس قدر پیدا ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ اعتماد ختم ہو گیا. جبکہ ہمیں قرآن مجید میں حکم دیا گیا, اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم, اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کرنا, اور باہمی جو تمہارے لین دین کے امور ہیں, آپس سے ایک دوسرے کی امانتیں ہیں, ان میں بھی خیانت نہ کرنا. اللہ اکبر کبیرہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کا آج ہم نام جپتے ہیں, کیا صرف نام ہی لینا ہے ان کا؟ جبکہ وہ تو اپنے لڑکپن سے, اپنے بچپن سے, اپنی جوانی سے صادق اور امین معروف تھے. حتیٰ کہ جب اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی تو قرآن مجید میں یہ دلیل موجود ہے, فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ, میں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ بتایا ہوں, اپنی عمر کو دلیل بنایا, میں تمہارے درمیان عمر کا ایک حصہ بتایا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلانیہ جو ہے وہ دعوت دی, لوگوں کو صفا پہاڑی پر چڑھ چڑھ کر آوازیں دی اور بلایا, یا معشر قریش, یا فلاں, یا فلاں. جب لوگ جمع ہو گئے فرمایا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس صفا پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ آور ہو رہا ہے تو مان لو گے؟ تو سب نے کیا جواب دیا, ما جربنا علیک الا صدقا, ہم نے آج تک آپ کو صادق امین پایا ہے, تو کیوں نہ مانیں گے؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اگر میری ہر بات پر تمہیں یقین ہے, آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا, تو سنو اللہ کے مسئلے میں کیسے, دین کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں. زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو, کامیاب ہو جاؤ گے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑی گواہی گھر کی گواہی ہوتی ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے نکاح ہی اس بنیاد پر کیا کہ آپ نے امانت داری کی مثال قائم کر دی. جب اموال آپ کو سپرد کیے گئے کہ آپ جو ہے وہ یہ تجارتی مال لے جائیے, میسرہ نے آ کر وہ تعریفیں کی آپ کے اخلاق کی, آپ کے کردار کی, آپ کی دیانتداری کی, کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہیں اس وقت عربوں میں بڑی مالدار حیثیت کی وجہ سے اور نسب کی وجہ سے بہت سارے رشتوں کی آفر تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے جو ہے وہ خود جو ہے وہ رشتے کی آفر کی, اور پھر آپ کی دیانتداری کی گواہی دیتی رہی. اور ہرقل کے دربار میں, روم کے بادشاہ ہرقل کے دربار میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بدترین دشمن ابو سفیان, جو بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ, باوجود اس کے کہ وہ چاہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں, جھوٹ بات کریں, اس نے جب پوچھا کہ یہ جو پیغمبری کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کی تعلیمات کیا ہیں, تو وہ بتانے پر مجبور ہو گیا. آپ نے ہمیں
پاک دامنی کا درس دیا، سچائی کا درس دیا، دیانتداری کا درس دیا، ایمانداری سکھائی، نماز سکھائی۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت داری کی گواہیاں دے رہے ہیں۔ لوگ جب خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں تو آپس میں یہ جھگڑا پیدا ہو گیا کہ حجر اسود کو کون نصب کرے گا۔ کہتے ہیں کہ صبح جو شخص سب سے پہلے جو ہے وہ حرم میں داخل ہوگا ہم اسے اپنا فیصل بنا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے۔ کہتے ہیں لو جی صادق اور امین آ گئے، صادق اور امین آ گئے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ یہ گواہی کن کی؟ وہ جو سرداران قریش تھے وہ بدترین دشمن بن گئے، یہ ان کی گواہی۔ صادق اور امین آ گئے، اور آپ نے کیسا خوبصورت فیصلہ کیا کہ ایک چادر کے اندر جو ہے وہ حجر اسود کو رکھا جائے، تمام قبیلے کے سردار جو ہے وہ اس کے کناروں سے اس کو اٹھائیں۔ انہوں نے اٹھایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو اٹھا کر اپنے دست مبارک سے جو ہے اس کو اس کی جگہ پر نصب فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور احباب گرامی قدر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی کے ساتھ عصر کی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ قبیلہ بنو عبد الاشہل میں جایا کرتے تھے۔ واپس آ رہے ہیں تو فرماتے ہیں اف لک اف لک اف لک۔ صحابی پریشان ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 3 دفعہ جو ہے وہ تف بھیجا ہے۔ وہ رک گئے، پریشان ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چلے آؤ، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھ پر 3 دفعہ تف بھیجا۔ فرمایا تجھے نہیں کہا، آپ بقی کے قریب سے گزر رہے تھے، ایک قبر والے کو کہا ہے، میں نے اسے ایک جگہ پر زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، اس نے ایک چادر چرا لی تھی اس میں سے، اور یہ چادر آگ کی لپٹیں بن کر اس کے ارد گرد لپٹ گئی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہے؟ وہ معمولی بددیان تھی جو اس شخص نے کی، ایک چادر چرائی، آج وہ آگ بن کر اس کے جو ہے وہ گرد لپٹی ہوئی ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر آپ کا ایک ملازم کھانے کی کوئی چیز لے کر آیا، آپ نے اسے جو ہے وہ کھا لیا، تو بعد میں خادم کہنے لگا کہ حضرت یہ میں نے زمانہ جاہلیت میں کہانت کی تھی، اس کی اجرت مجھے آج ملی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے کہ آج تک میرے اس بدن میں حرام کا ایک نوالہ نہیں گیا، اور تو نے مجھے حرام کھلا دیا۔ جادوگر کی کمائی، نجومی کی کمائی، کاہن کی کمائی حرام ہے، اور تو نے مجھے حرام کھلا دیا۔ اپنے حلق میں انگلیاں مار مار کر کہہ کر دی کہ ابو بکر کے بدن کے لیے حرام گوارا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس بحرین سے خوشبو آئی، گھر والی کہتی ہے لائیے میں اسے تقسیم کر دیتی ہوں۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم تیرے سپرد نہیں کروں گا، این ممکن ہے تیرے ہاتھ کو لگ جائے اور تو اپنے کپڑوں کو مس کر لے اور قیامت کے دن عمر جواب دیتا رہے۔ تو احباب گرامی قدر، آئیے ہم اپنے ایمان کو ری وزٹ کریں، اپنے ایمان کا دوبارہ جائزہ لیں۔ ہمارا ایمان اگر ہمیں دیانتداری نہیں سکھا رہا، اگر ہمارا ایمان ہمیں امانتداری نہیں سکھا رہا، عہد کا وعدے کا پابند نہیں بنا رہا، سچ بولنے پر مجبور نہیں کر رہا، تو
تو گویا ایمان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی خامی موجود ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور یہ کیسے دور ہوگی؟ گہرے غور و فکر کے ساتھ، قرآن مجید کی تعلیمات کے ساتھ، اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے سے، دین کے علوم باقاعدہ سیکھنے سے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ہم نے امانت کو آسمانوں کو اور زمین کو اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها. اتنی بڑی مخلوق آسمان، زمین اور پہاڑ، ان سب نے انکار کر دیا. وحملها الانسان، انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا. یہ اللہ رب العزت کا فتویٰ ہے انسان کے بارے میں. بہت ظالم، بہت جاہل ہے، اتنی بڑی امانت اٹھائے پھرتا ہے اور اسے احساس ہی نہیں ہے. اور وہ امانت کیا ہے؟ قرآن کی امانت. وہ امانت کیا ہے؟ اختیار کی امانت. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دونوں راہوں میں سے جو راہ مرضی جو ہے وہ اختیار کر لے، اس بات کی امانت. لیکن یہ اس کو پورا نہیں کر رہا. اگر نہیں کر رہا، انہ کان ظلوما جہولا. اور اگر پورا کر رہا ہے تو انشاءاللہ العزیز جنتوں کا یہ وارث ہے. اللہ رب العزت ہمیں وہ ایمان عطا فرمائے جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ضامن ہو. اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی بددیانتی سے، کرپشن سے محفوظ فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات وما علینا الا البلاغ المبین.